نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان اعمال کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں آزماتا ہوں، یعنی بینائی سے محروم کر دیتا ہوں، پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ بے صبرا پن کیا ہے اس میں؟ کہ انسان شکوے شکایات شروع کر دے، یا یہ کہ انسانوں کے ساتھ اپنا معاملہ خراب کرنے لگے کہ فلاں نے میری مدد کیوں نہیں کی، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، یا اپنے آپ کو بہت اہمیت اور توجہ کے قابل سمجھے اس وجہ سے کہ میری زندگی میں ایک کمی ہے، تو یہ سب بے صبر پن کی علامتیں ہیں۔ صبر کیا ہے؟ کہ انسان اس معاملے کو، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر کے اپنی حدود کو دیکھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں صبر کروں گی۔ پھر کہا میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھلے، یعنی میں بے پردہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف آنے پہ دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن مقربین کا صبر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تکلیف دور کر دے، وہ کیا کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی اپنے لیے اتنا بھی کچھ مانگنا ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو جائے، اس قدر محتاط ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، اگر آپ اس کے لیے دعا کرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، لیکن اتنی زندگی وہ تکلیف میں گزار چکی تھی، تھوڑی اور باقی تھی، تو آپ نے صبر کی تلقین کی کہ باقی بھی ایسے ہی گزار لو، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو اس نے جنت کے شوق میں اس تکلیف کو گوارا کر لیا۔ اور آپ کے زمانے میں ایسے واقعات کا ہونا اور آپ کا ایسا طرز عمل اختیار کرنا بعد والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اس زمانے میں چلے آپ تھے، آپ دعا کرتے، ایک چیز دور ہو جاتی، لیکن بعد میں کون ایسا ہو جو کسی کے لیے دعا کرے اور وہ تکلیف دور ہو؟ تو ایسے موقع پر جس انسان کی ایسی بیماری جسے دائمی مریض کہا جاتا ہے، یا وہ بیماری جو اسے موت کے منہ تک لے جانے والی، تو اس بیماری کو بھی صبر کے ساتھ انسان اس لیے برداشت کرتا چلا جائے۔ یعنی کچھ بیماری ہوتی ہیں نا جن کے بارے میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب میرے سے نہیں چھوٹیں گی جب تک کہ میری زندگی ختم نہ ہو جائے، تو ایسے پر انسان صرف یہ سوچ لے کہ مجھے اس کا رونا نہیں رونا، واویلا نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنی، بس اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان نبھاتا چلا جائے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہم جب کسی کی بھی تکلیف دیکھتے ہیں تو فوراً بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ کچھ کیا ہوگا نا اس نے، اس لیے پکڑ ہوئی۔ اس وقت بھی یہی سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کو اس تکلیف کے ذریعے کیا بھلائی دینا، تو یہ مثبت سوچ ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں ہی کیوں اور دوسرے کی پکڑ ہو گئی ہے، تو یہ طرز عمل منفی طرز عمل ہے، اور جس سے شر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔